محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے 30ویں پارے سے سورہ الاخلاص کی تلاوت کی گئی ہے۔ آئیے اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے سے پہلے سورۃ الاخلاص کی شان نزول کے تعلق سے مفسرین نے کیا کچھ بیان کیا ہے اسے رکھ دیا گیا ہے۔ شان نزول کہا جاتا ہے کہ کس پس منظر میں یہ سورت اللہ رب العالمین کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ تو بنیادی طور پر 3 روایتوں کا ذکر ملتا ہے اور یہ روایتیں اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف کہلاتی ہیں، لیکن کیونکہ ان روایتوں کی کچھ شواہد کچھ اور سندیں بھی ملتی ہیں جس کی بنیاد پر اہل علم ان روایتوں کو حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے۔ ان روایتوں کے اندر آتا ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ جس رب کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، جس کو ایک معبود قرار دیتے ہیں، وہ ہے کیسا؟ اس کا نسب نامہ بیان کرو۔ انسان اپنے عقل سے ایک مفروضہ کر رہا ہے کہ جس طرح انسانوں کا ایک نسب نامہ ہوتا ہے، ایک سلسلہ ہوتا ہے اس کی پیدائش کا، تو ہو سکتا ہے ہر کا بھی ہوگا، تو ذرا اس کا نسب نامہ بیان کرو۔ تو کہتے ہیں جب یہ مطالبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس سورت کا نزول فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، پوری سورت۔ یہ پہلی روایت۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، طبرانی وغیرہ کی روایت ہے۔ اس روایت میں بتایا گیا کہ قریش نے مطالبہ کیا تھا، قریش نے، وہاں مشرکین کا ذکر تھا، یہاں پر قریش کا ذکر ہے اس روایت کے اندر کہ قریش نے، مکہ کے قریش قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ بتاؤ آپ کا رب کا نسب نامہ کیا ہے، آپ کے رب کا نسب کہاں جا کر مل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ سورت نازل کی۔ پھر ایک تیسری روایت ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور عبداللہ بن سلام کی جانب سے وہ روایت ہے۔ اس کے اندر یہ فرمایا کہ یہودیوں کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ مطالبہ کیا تمہارا رب کیسا دکھتا ہے، کیا کرتا ہے، کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے، پیتا ہے کہ نہیں پیتا، اس کا نسب نامہ کیا ہے، خاندانی شجرہ کیا ہے اس کا۔ تو یہ سورت نازل قل کہہ دیجئے هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ جو 3 روایتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہیں، ان کی سند میں کچھ علتیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس سند کے اعتبار سے یہ روایتیں ضعیف ہیں، لیکن اس کے دیگر اور سندیں موجود ہیں، دیگر اور شواہد موجود ہیں جس کی بنیاد پر اہل علم نے اسے حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے، گویا یہ روایت قابل حجت ہے۔ اب آتے ہیں اس سورت کی فضیلت پر۔ اس سورت کی فضیلت شریعت میں کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ تو اس لیے اس سے حوالے سے بھی 3 روایتیں ہمارے سامنے۔ ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الاخلاص یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی قرآن حکیم کا 3 حصہ کر دیا جائے تو 3 حصے میں سے پورا 1 حصہ اس سورت کے اندر۔ اگر کوئی انسان ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ لے تو گویا اس نے 1/3 قرآن کا مطالعہ کر لیا ہے، 1/3 قرآن کا اس نے مطالعہ کر لیا ہے۔ گویا اجر کے اعتبار سے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب اسے مل جاتا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھ لیا تو گویا پورا 1 قرآن حکیم اسے تلاوت کا اجر مل جائے گا۔ یہ نہ سوچے کہ یہ 3 مرتبہ کسی نے پڑھ لیا تو پوری قرآن اس کو جو ہے پڑھ لیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اجر اس کو اس کی خصوصیت کی بنیاد پر، اور اہل علم نے اس کے کئی معنی بیان کیے۔ اس کا سیدھا سیدھا معنی ہے کہ پورا قرآن حکیم اگر پڑھا جائے تو 3 چیزوں کا بیان ہے، توحید، رسالت اور حساب و کتاب، آخرت کا ذکر ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ 3 حصے قرآن حکیم کے جو ہے توحید پورا کا پورا سورہ الاخلاص کے اندر موجود ہے۔ توحید کی سب سے اصل جو سورت ہے وہی سورہ الاخلاص، پوری مکمل سورت سورہ الاخلاص۔ تو یہ ایک
بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک فضیلت۔ دوسری فضیلت اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی روایت میں موجود ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کو بھیجا، جنگ کے لیے ایک لشکر کو بھیجا، تو لشکر کے جو کمانڈر تھے وہ نماز کی ذمہ داری انہوں نے دی تھی، نماز کی امامت کر رہے تھے۔ ان کے بارے میں لوگوں نے یہ شکایت کی کہ یہ جب نماز پڑھاتے ہیں تو نماز پڑھانے کی جب قرات کر لیتے سورہ فاتحہ اور کسی سورت کی جب تلاوت کرتے اس کے بعد یہ جو کیا کرتے سورہ اخلاص کی قل اللہ احد کی تلاوت کرتے۔ اس شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں نے کہ ایسا کرتے یہ نیا عمل لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا، کہا آپ ایسا کیوں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ یہ سورت مجھے بہت پسند ہے، اس سورت میں اللہ رب العالمین کی صفات کا، ذاتی صفات کا تذکرہ ہے، مجھے بہت پسند ہے، اس وجہ سے میں قرات کے ساتھ اس کو بھی ملا لیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر اس سورت سے محبت کرتے ہو تو اللہ تم سے محبت کر رہا ہے۔ تو جو اللہ کی صفات سے محبت کر رہا ہے، اللہ کی کلام سے محبت کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین سے محبت۔ یہ ایک فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، اس روایت کے اندر یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد قباء میں ایک امام کو مقرر کیا گیا، انصاری تھے، ان کا بھی یہی معمول تھا۔ یہ کتاب الصلاۃ کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ کہتے ہیں اس امام کا بھی معمول یہی تھا کہ وہ قرات کے بعد یعنی سورہ فاتحہ اور قرات کے بعد اس سورت کا اضافہ کر لیتے اپنی تلاوت کے، یہ معمول بنا رکھا تھا انہوں نے نماز میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی گئی تو انہوں نے اس پر اصرار کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کچھ بھی کر لیں، میں اس سورت کی تلاوت ضرور کروں گا، آپ مجھے امام رکھو یا نہ رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے پوچھے کہ یہ تلاوت کیوں کرتے ہیں اس کی؟ پھر انہوں نے وہی جواب دیا جو اس کمانڈر صحابی کا جواب تھا۔ کیا جواب تھا؟ کہ میں اس سورت کو بڑا پسند کرتا ہوں، اس میں میرے رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے اور مجھے بڑی پسند ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کہ جو اس سورت کو پسند کر رہا ہے اللہ اس سے محبت کر رہا ہے، اللہ اسے پسند کر رہا ہے۔ تو یہ تین باتوں کا تذکرہ میں نے آپ بتاتی ہوں۔ اب اس سورت کے حیران کن نتائج ہیں اور یہ سورت کس طرح سے انسان کی فطرت کو دستک دیتی ہے اور فطرت کی دروازے کو کھول دیتی ہے، اس پر ایک واقعہ ہے، وہ میں واقعہ آپ بتاتی ہوں۔ ایک جرمن مفکر ہے رابرٹ، جن کا نام ہے رابرٹ برنر، اور وہ کہتے ہیں کہ خود عیسائی ہے، وہ اپنا اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال کا ہوا تو میرے گھر والوں نے میرے مذہب کے مطابق، میرے دھرم کے مطابق مجھے کلیسا میں لے جا کر بٹھایا، اور کلیسا میں سب سے پہلے جو مجھے سبق پڑھایا گیا وہ یہ پڑھایا گیا کہ خدا 3 چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک خدا کی ذات ہے، دوسرا ان کا بیٹا حضرت عیسیٰ ہے، اور تیسرا ہے روح القدس یعنی جبریل۔ یہ تینوں مل کر خدا ہے، اور یہ ہم 3 نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ہے تو ایک ہی، لیکن یہ الگ الگ حصے ہیں، یہ ہے تو ایک ہی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سنا، یہ میرے پہلی بار جب میرے کانوں سے یہ بات ٹکرائی تھی تو مجھے فوراً لگا کہ علم ہندسہ جو پڑھتا ہے، علم اعداد جو پڑھتا ہے، اعداد کا علم جو ہوتا ہے، گنتیوں کا علم، وہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ 1 3 ہے اور 3 1 ہے۔ لاکھ کوشش کر لے 1 1 ہی رہے گا، 3 3 ہی رہے گا، کوئی لاکھ کوشش کر کے 3 کو 1 ثابت کرے گا، 1 کو 3 ثابت کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور مجھے اسی وقت میری فکر میں یہ بات آئی کہ یہ جو پادری عقیدہ بیان کر رہا ہے، یہ عقیدہ الہامی نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ الہامی نہیں ہو سکتا، یہ من گھڑت عقیدہ معلوم۔ اس جرمن مفکر نے اپنی 10 سال کی عمر میں یہ بات بولے، اس وقت سے میری فطرت نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ خدا ایک ہے، 3 ہے، یا 3 ہے تو 1 ہے، اور تینوں 1 ہو جائے اور 1 3 ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں پھر میں نے اسی وقت سے میرا دل متنفر ہو گیا کہ یہ لوگ الہامی بات نہیں کرتے، یہ لوگ من گھڑت بات کرتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ مجھے کھٹک رہی تھی، دوسری بات یہ کھٹک رہی تھی کہ خدا
یہ ان کا کہنا تھا کہ عیسیٰ جو ہے یہ انسانوں کی تمام گناہوں کی پاداش میں خود بسوری پر چڑھا لیا اور اس طرح سے تمام انسانیت کی تمام عیسائیوں کی خاص طور پر گناہ معاف ہو گئے. تو اس کو یہ بھی فطرت سے بات ٹکرا رہی تھی کہ یہ خدا کیسی ذات ہے جو انسانوں کی معافی کے لیے اپنی مخلوق میں سے ہی کسی کو سولی پر چڑھا کے اتنا سستا طریقہ اختیار کر لیا کہ سارے گناہ بعد میں معاف ہے جو بھی کرتے رہو. تو یہ بات بھی اسے ٹکرانے لگی, یہ بات بھی اسے سمجھ میں. اس نے کہا کہ نہیں, میں اس پر نہیں رہتا ہوں, چھوڑ چھاڑ کے معافی چلے گئے. اور انہوں نے مطالعہ کیا, عیسائی کتابوں کا مطالعہ کیا, بدھ مذہب کو پڑھا, تورات کا مطالعہ کیا, سب کا مطالعہ کرتا رہا. 14 سال گزر گئے, کہنے لگا کہ مجھے حق نہیں ملا. سب باتیں منگڑت معلوم ہوتی, الہامی بات کوئی میری فطرت سے ٹکرا نہیں گئی. اور میں نے صرف قرآن حکیم کا مطالعہ نہیں کیا, اسلام کو نہیں پڑھا, اس لیے کہ میرے ذہن و دماغ میں اتنی نفرت بھری گئی تھی اسلام کے تعلق سے, مسلمانوں کے تعلق سے, کہ میں اس کو توجہ کی طرف اس کو توجہ نہیں کرتا, اس کو میں توجہ کے قابل نہیں سمجھا. اور اتفاق جب میں تھکا کے بیٹھ گیا تو مجھے یہ لگا کہ اب مجھے حق نہیں ملے گا, میں لاکھ کوشش کرنے والا ہوں. اور شاید یہی جو تھکا کے بیٹھنا تھا ملا, مجھے پھر اللہ رب العالمین کو مجھ پر جو ہے رحم آیا اور میری ملاقات ایک جہاز راسا سے ہو گئی, وہ بھی خود عیسائی. اس نے پورے مشرق ممالک کو کا جو ہے دورہ کیا, اس جہاز پر چل کر سب کا مطالعہ کیا. اور وہ خود مسلمان تو نہیں تھا, البتہ مسلمانوں کے عقائد اور ان کی تہذیب و تمدن سے متاثر تھا اور بڑی گہری معلومات بھی رکھتا تھا اسلام کے تعلق سے, اور خاص طور پر اسلامی عقیدے اور ان کی تہذیب و تمدن کے متعلق. تو وہ اپنی علمی دھوس جمانے کے لیے مجھے کہنے لگا میں بہت زیادہ اسلام کے تعلق سے جانتا ہوں, عقیدے کے تعلق سے جانتا ہوں, ان کی تہذیب و تمدن کی. وہ مجھے دھوس جمانے کے لیے اپنی علمیت ظاہر کرنے کے لیے بہت بڑا عالم ہوں میں, یہ مجھے ایسا جہاز پر کہنے لگا. تو کہا دیکھیے میرے پاس یہ سورۃ الاخلاص بھی ہے, ذرا اس کو دیکھیے, یہ اسلام کے تعلق سے اس کا بیان پڑھنے کے لیے تھی. اس میں ترجمہ اور متن لکھا ہوا تھا, میں نے عربی اس میں دیکھی, متن میں بھی لکھا ہوا, اس کا ترجمہ لکھا ہوا. جیسے ہی میں نے پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد, ایک چھوٹی سورت, بس میرے ذہن کو 14 سال پہلے کی جو بات تھی, جو بچپن میں 10 سال کی عمر میں مجھے بتائی گئی تھی کہ خدا 3 ہے, یہ تینوں کو ملا کر ایک ہے اور وہ 3 ہے اصل میں. تو فوراً مجھے لگا کہ یہ جو بات یہاں کہی گئی ہے اس سورت کے اندر, اس قرآن حکیم کی سورت کے اندر, یہی اصل میں الہامی بات ہے, یہی فطری بات ہے کہ خدا ایک ہی ہے, قل هو اللہ. اور کہتے ہیں وہیں سے مجھے اسلام مل گیا, مجھے ہدایت. یہ سورت کے اثرات دیکھیے, فطرت پر جب انسان رہتا ہے تو اسے ہدایت مل جاتی ہے, لیکن اپنی فطرت کو مسخ کرے گا, اپنی فطرت کو آلودہ کر دے گا, ابھی اس کا جواب اسی سورت کے اندر آئے گا, تو اس کو حق نہیں مل سکتا. تو یہ میں نے آپ بتاتی ہوں. سورت کا ترجمہ دیکھیے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل, کہہ دیجیے هو اللہ احد, وہ اللہ احد ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ صمد ہے. لم یلد, اس نے کسی کو جنا نہیں, یعنی وہ باپ ہے. ولم یولد, اور نہ اسے جنا گیا, یعنی وہ مولود نہیں, کسی کا بیٹا نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کے برابر کوئی نہیں. کتنی سمپل, کتنی چھوٹی, کتنی مختصر سی بات ہے, پوری فطرت کی بات ہے. بہرحال اس سورت کا نام رکھا گیا الاخلاص. اہل علم نے اس کی بہت ساری وجہ بیان کی کہ اس سورت کو اخلاص کیوں کہا گیا. تو پہلے آپ اخلاص کو سمجھ گئے, تب آپ آگے اس کو سمجھنے بڑی آسانی ہوگی. اخلاص کس کو کہا جاتا ہے, الاخلاص کس کو کہا جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اخلاص پیدا کیجیے, یہ تو سب کہتے تھے, لیکن جب بات آتی ہے اس اخلاص کو سمجھنے کی تو کوئی سمجھا نہیں سکتا, کوئی بتا نہیں سکتا. اخلاص کہتے ہیں آپ کے سامنے بہت سارے معاملات ایسے گڑبڑ ہو جائے, بہت سارے چیزیں الجھ جائے, اور الجھ جانے کے بعد, گڑبڑ ہو جانے کے بعد, آپ جب اس میں سے ایک چیز الگ کر دیں اور ساری غلط چیزوں کو الگ کر دیں, صحیح چیز کو الگ کر دیں, اس پورے عمل کو کہا جاتا ہے الاخلاص. اس پوری پروسیس کو, عمل کیا کہتا ہے الاخلاص. گڑبڑ چیزوں کو, الجھی ہوئی چیزوں کو, چیزوں میں سے کوئی چیز الگ کر دینا, یہ اخلاص کہلاتا ہے.
یہ سورت اصل میں اپنے نام سے یہ پیغام دیتی ہے کہ اپنی گڑبڑ افکار کو، اپنے خلط ملط عقیدت کو خالص بناؤ، الگ کرو اس میں سے صحیح چیز اور غلط چیز۔ اور اسی طرح یہ بھی دعوت دیتی ہے یہ سورت اپنے اس نام سے کہ اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ اب اخلاص فی العقیدہ ہو گیا اور اخلاص فی العمل ہو گیا، یہ دونوں باتیں بھی میں سمجھاؤں گا۔ الاخلاص فی العقیدہ پہلے، الاخلاص فی العمل بعد۔ عقیدے میں اخلاص کیا ہے؟ عقیدے کے اندر اخلاص یہ ہے، اس سورت کے نام کے تناظر میں ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے عقل کا استعمال کر کے اپنے افکار و نظریات میں کئی الہ گڑھ لیے، کئی ایک الہ ہے، کئی ایک عبادت کے لائق ہیں۔ تو ان تمام معبودان باطلہ، تمام غلط الہ معبودوں کے درمیان سے حقیقی معبود کو الگ کر دینا، یہ خالص یہی معبود ہے، یہ اخلاص فی العقیدہ کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ اخلاص فی العقیدہ، عقیدے اور فکر اور نظر کا اخلاص، یہ بہت بنیاد ہے، یہ سورت ہمیں بتاتی ہے۔ اخلاص اس سورت کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے پوری سورت میں اپنے ساتھ اس کو خاص کر دیا، خالص کر دیا اس سورت کو، ساری آیتوں میں کچھ نہیں بیان ہے سوائے رب العالمین۔ آپ دیکھیں کہ کچھ سورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے، کچھ آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے ساتھ کچھ چیزیں اور بھی بیان کی، لیکن یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ کی ذاتی صفات کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے کے خطبے میں ہم نے سورہ آیت الکرسی کے حوالے سے بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین کی صفات ذکر ہے، لیکن وہ صفات تفصیلی ہے، تفصیلی صفات ہے۔ یہ سورت اللہ رب العالمین کی ذاتی صفات ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ لم یزل برابر لگی ہوئی ہے، الگ نہیں ہوتی۔ قل هو اللہ احد، کسی بھی درجے میں اللہ دو نہیں ہوتے، ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد، ہر حال میں اللہ صمد ہی ہوتے ہیں، تمام کائنات ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے کمال محبت اور کمال عظمت کے۔ لم یلد ولم یولد، وہ کبھی باپ نہیں بنا، ولم یولد، نہ کبھی وہ بیٹا بنا ہے، یہ ذاتی صفات ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کسی بھی درجے میں اس کے ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا، اس کے برابر، اس کا سالی کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا، پوری ذاتی صفات ہے۔ یہ اخلاص فی العقیدہ کہلاتا ہے۔ اب ایک سورت اپنے اس نام سے دوسرا پیغام یہ دیتی ہے کہ اخلاص فی العمل پیدا کریں۔ اخلاص فی العمل، عمل کس کو کہا جاتا ہے؟ الاخلاص فی العمل کہتے ہیں اہل علم قرآن پوری آیات کو سامنے رکھ کر، شریعت کی نصوص کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں 5 باتیں کسی عمل کے اندر آ جائیں گی وہ عمل خالص ہو جائے گا۔ 5 باتیں، 5 انگلی 5 باتیں یاد رکھنا ہے، 5 باتیں، 5 انگلی 5 باتیں۔ نمبر 1، الایمان بمعرفت اللہ عز وجل، عمل کرتے وقت اللہ رب العالمین کی معرفت کا یقین ہونا چاہیے کہ میں عمل کر رہا ہوں تو کس کو جان کر رہا ہوں، یہ عمل کس کے لیے کر رہا ہوں، کون سی ہستی میرے سامنے ہے، کون سی ذات میرے سامنے ہے۔ الایمان بمعرفت اللہ، اللہ کی معرفت کے بعد عمل ہوتا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے علم رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عمل کرنا شروع کر دیا ہے، معلوم نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ عمل کی جو عمارت کھڑی کی ہے وہ آن کی آن میں ڈھہ جائے، ختم ہو جائے۔ تو ایسی عمارت، ایسی بلڈنگ، ایسی تعمیر کا کیا فائدہ جو آن کی آن میں ڈھہ جائے، بدل جائے۔ پہلی بات۔ نمبر 2، المعرفت بالحق، دوسرا اس عمل کے حق ہونے کی معرفت کہ واقعی یہ عمل ہے یا نہیں، اس کو کرنا ہے یا نہیں، یہ شریعت میں ہے کہ نہیں ہے۔ اپنے من کا عمل نہیں، اپنی خواہش کا عمل نہیں، اپنا بنایا ہوا عمل نہیں، اپنے طریقے سے کیا ہوا عمل نہیں، عمل وہ جو شریعت نے بتایا۔ حق کی معرفت کے بعد عمل، یہ دوسری چیز، تب عمل کیا ہوگا؟ مکمل خالص کہتے ہیں۔ ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات ملی، عمل مکمل نہیں ہے۔ نمبر 3، الاخلاص للہ، اس پورے عمل کو خالص اللہ کے لیے کر دیا جائے۔ اس عمل کی بنیاد بھی اللہ ہے، اس عمل کی انتہا بھی اللہ ہے۔ میں اسی کے کہنے پر کر رہا ہوں اور اسی کے لیے کر رہا ہوں، اس کا حکم ہے اس لیے کر رہا ہوں، مجھے صرف اور صرف اسی
کے لیے کرنا ہے، کیونکہ اس نے کہا کرنے کے لیے، اس کا بدلہ بھی وہی دے گا، اجر بھی وہی دے گا، اسی کو راضی کرنا ہے، اس کی جنت دینا۔ یہ ہے تیسری بات، اللہ کی معرفت، حق کی معرفت اور عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنا۔ چوتھی چیز، یہ تین چیز ہونے کے باوجود بھی عمل ابھی خالص نہیں ہوتا، چوتھی چیز العمل علی السنہ، یہ سارا عمل سنتوں کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، سنت پر ہونا چاہیے۔ یہ تین چیز پیدا کری آپ نے، چوتھی چیز پیدا نہیں کی تو عمل کی جو عمارت ہے ڈھہ جائے گی۔ اتنا آسان نہیں ہے آپ عمل کر لیں اور عمل مقبول ہو جائے۔ چار بات ہو گئی، پانچویں بات جس کے بہت سارے لوگ خیال کہتے ہیں، پانچویں بات عمل کی اخلاص سے عمل پیدا کرنے، عمل میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے حلال رزق کھانا۔ عمل سے پہلے حلال رزق کھانا، ایک دانہ بھی اگر آپ کے پیٹ میں حرام کا گیا ہوا ہے تو عمل کی عمارت بہرحال جو ہے یہ مضبوط نہیں ہو سکتی، عمل خالص نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچان کر عمل، حق کو پہچان کر عمل، اللہ کے لیے خاص کر کے عمل، اور اسی طرح سنت کے مطابق عمل، اور حلال رزق کا اہتمام عمل سے پہلے۔ یہ دعا تو ایسی عبادت ہے کہ انسان اپنے آپ کو پورا بے بس عاجز کر دیتا اللہ کے سامنے، پھر بھی فعلنا یستجاب للہ، کیسے قبول کر لیا جائے گا؟ یہ پانچ باتیں اگر آپ نے پیدا کر لی، اس سورت کا پیغام یہ ہے کہ آپ نے اپنے عمل کو خالص کر لیا، تو عقیدے کو خالص کیا جائے، عمل کو خالص کر لیا جائے۔ عقیدہ بنیاد ہے عمل کی عمارت کا، اگر عقیدہ نہیں درست ہے، اخلاص نہیں ہے اس میں، اخلاص کا عقیدہ نہیں ہے تو عمل کی جو عمارت آپ بڑی محنت سے تعمیر کریں گے وہ ڈھہ جائے گی قیامت کے لیے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ سورہ الکہف بتاتی ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتا دوں ایسے خسارہ اٹھانے والوں کو، ایسے خسارہ اٹھانے والوں کے بارے میں جو عمل خوب کر کے آئیں گے اور ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ وهم يحسبون، یہ سوچتے ہیں دنیا میں، انهم يحسنون صنعا، بہت اچھا کر رہے ہیں، ان کی ساری محنتیں رائے گا جائیں گی، محنت رائے گا اس وجہ سے کی ہوئی کیونکہ ان کا عمل ان پانچ باتوں سے خالی تھا۔ تو یہ ہو گئی یہ بات۔ اب آتے ہیں ہم اس سورت کے اللہ تعالیٰ جو شروع کرتے ہیں اس سورت کو، کہتے ہیں قل هو اللہ احد۔ قل، پہلا لفظ ہے قل، کیا معنی ہے؟ کہہ دیجئے، لیکن ہر طرف یہ معنی کہہ دیجئے کا نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے حالات ہوتے ہیں اور جس پس منظر میں یہ بات قل آتا ہے اس پس منظر میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ قل، اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے، اب واضح کر دیجئے، دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیجئے هو اللہ احد۔ یہ سورت آ رہی ہے سورہ الکافرون کے بعد، جہاں پر سمجھوتے کی بات کی گئی۔ اب سمجھوتا نہیں، تمہارا عقیدہ تمہارے پاس، ہمارا عقیدہ ہمارے پاس، اب حق بات بتانی پڑے گی۔ ایک اسٹیپ ہوتا ہے، ایک مرحلہ ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھانے بتانے کا، حکمت حکمت حکمت، پھر اب پکتا ہے حکمت نہیں، قل کہہ دیجئے هو اللہ احد، اب کوئی حکمت نہیں چلے گی، اب کہو هو اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے۔ کون سی حکمت؟ جب تم شرک کرنے سے خوف نہیں کھاتے تو ہم شرک بتانے سے کیسے خوف کھا سکتے ہیں؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، تم جب شرک کرنے سے گھبراتے نہیں، خوف کھاتے نہیں، تو ہم شرک بیان کرنے سے کیسے خوف کھائیں؟ قل کہہ دیجئے، یہ ہے قل۔ آپ نے پڑھا قاف لام، قل، ایک نیکی قاف کی وجہ سے، ایک نیکی لام کی وجہ سے دو نیکی ملی، اور یہ قرآن کی عظمت کے حوالے سے دو نیکی 20 نیکی کے برابر ہوئی۔ قل هو اللہ۔ اور اسی طرح اس قل سے یہ نقطہ ملا کہ یہ رسالت کو ثابت کرتا ہے۔ یہ سب قل آپ کہیے، یعنی کس سے کہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اس حوالے سے پوری امت سے کہا جا رہا ہے آپ کہیے۔ تو پہلے بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس لیے اس سورت کی شروعات سے یہ کہا گیا کہ رسالت کو اپنائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ اور اللہ کے درمیان دین کے حوالے سے جو واسطہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دین پہنچانے کے لیے
دین اللہ ایسے نہیں دیتا اپنے حوالے سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دین دیتا ہے۔ رسالت جسے کہا جاتا ہے، اس کا یہ معنی ہرگز نہ لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہے۔ اللہ کا دین پہنچانے کے لیے واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی بات پہنچانے کے اللہ کو واسطے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو واسطے کی ضرورت ہے اللہ کا پیغام دینے کی، اللہ کو واسطے کی ضرورت ہے اپنی بات سنانے کی۔ قل هو اللہ احد۔ اس کے بعد دوسرا لفظ آتا ہے ہوا، قل کے بعد دوسرا لفظ آتا ہے ہوا۔ ہوا کا معنی ہوتا ہے وہ انسان غور کرنے لگا، یہ ہوا لفظ انسان کو تدبر پر ابھارتا ہے، فطرت کی طرف ابھارتا ہے۔ ہوا، وہ غور کرو، وہ کون ہے؟ تو ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ، وہ کون ہے؟ ذرا آسمان کی بلندی سے پوچھو، ہوا وہ کون ہے؟ ذرا زمین کی وسعتوں سے پوچھو، ہوا وہ کون ہے؟ ذرا چلنے والی ہواؤں سے پوچھو، ہوا وہ کون ہے؟ ذرا موسم سرما سے پوچھو، ہوا وہ کون ہے؟ ذرا موسم گرما سے پوچھو، ہوا وہ کون ہے؟ ذرا ان درختوں سے پوچھو، ہوا وہ کون ہے؟ ذرا ان لہلاتے کھیتوں سے پوچھو، ہوا وہ کون ہے؟ یہ چلتے ہوئے انسانوں سے پوچھو، ہوا وہ کون ہے؟ قل ہوا، پوچھو، ہوا ایک ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایک وجود کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ ابھارتا ہے انسان کو۔ ہوا، پوچھو، کائنات کی چیزوں پر غور کرو، یہ بتائیں کہ ایک ذات ہے جس نے ان سبوں کو پیدا کیا۔ یہ ہاتھوں کو بنانے والا کون؟ ان آنکھوں کو بنانے والا کون؟ ان آنکھوں میں بینائی دینے والا کون؟ ان آنکھوں میں سماعت دینے والا کون؟ اس زبان میں قوت ذائقہ دینے والا کون؟ ان ناک میں سونگھنے کی صلاحیت دینے والا کون؟ اس دل کے اندر سوچنے سمجھنے اور حق اور باطل کو الگ کرنے کی تمیز دینے والا کون؟ هو اللہ۔ قل هو اللہ۔ اتنی خالص صورت پڑھ لینے کے بعد، سن لینے کے بعد پھر شرک کا شائبہ کیسے ہوا؟ اب ہوا سے اہل علم نے دو لوگوں کا رد کیا ہے، دو لوگوں کے عقیدے کا رد۔ کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ اللہ رب العالمین کی ذات حقیقت میں نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے اللہ کا، یہ ایک وہم ہے، ایک خیالی خیال ہے۔ لیکن ہوا کہہ کر، کیونکہ ہوا عربی زبان میں ہوا کا ذات کے لیے آتا ہے کہ جب بھی ہوا بولا جائے تو ایک ذات مراد ہوگی، ایک وجود مراد ہوگا۔ ہوا کہہ کر رد کر دیا گیا ان کا جو منکر ہے اللہ کے وجود کے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ اپنا ایک وجود رکھتا ہے، وہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے، وہ کوئی تصوراتی چیز نہیں ہے، بلکہ اپنا ایک وجود ہے۔ وہ کیسا ہے، کب ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہم یقین رکھتے ہیں اللہ کا ایک وجود ہے، اپنی شان، اپنی جلال اور اپنی عظمت کے حوالے سے۔ قل هو اللہ۔ اور اسی طرح سے ہوا سے ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جنہوں نے اللہ کے وجود کے لیے دلیلیں بنائی، اللہ کے وجود کے لیے دلیلیں وضع کی، دلیل بنائی کہ یہ دلیل بتاتی ہے اللہ۔ اللہ نے اپنے وجود کے لیے دلیلیں پیش نہیں کی ہے۔ اللہ کا معاملہ، اللہ کے وجود کا معاملہ بدیہی ہے، نظریاتی نہیں ہے۔ اختلاف نظریے میں ہوتا ہے، بدیہی چیزوں میں نظر نہیں ہوتا۔ ایسے ہی فلاسفہ جو انہوں نے وضع کیا، فلسفی لوگوں نے جو ہے دلیلیں وضع کی۔ ایک ہوتا ہے تعقل، ایک ہوتا ہے تصور۔ دروازے پہ دستک ہوئی، ہر شخص یہ کہے گا عقل کی بنیاد پر کہ دروازے پر کوئی ہے جو کھٹکھٹا رہا ہے، یہ بدیہی چیز ہے، یہ عقل کہے گی ہے کوئی جو کھٹکھٹا رہا ہے دروازہ، کوئی وجود ہے۔ یہ کائنات بتاتی ہے کہ وجود ہے، یہ وہم نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جب وہ دروازہ کھٹکھٹایا تو کیا ہوا؟ عقل نے کہا کوئی ہے، وجود ہے، کوئی ہے جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ لیکن اب یہ سب غور کرنا شروع کر دیے کہ کون ہے، دروازہ کھٹکھٹانے والا عورت ہے یا مرد ہے، کھٹکھٹانے والا گورا ہے یا کالا ہے، کھٹکھٹانے والا چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ ساری چیزیں تصور میں آ گئی۔ یہ تصور ہے اور اللہ تصور میں نہیں ہے، اللہ تصور میں نہیں ہے، اللہ اپنا وجود رکھتا ہے۔ ہوا، وہ میں نے کہا ہوا، تو منکر جو وجود کا منکر ہے ان کا بھی رد اس ہوا لفظ سے ہوا، اور اسی طرح فلاسفہ فلسفی لوگوں کا بھی رد اس سے ہوا۔ اب تیسرا لفظ آتا ہے اس میں اللہ۔ سبحان اللہ، اتنا پیارا لفظ، اتنا مبارک کلمہ
کسی کلمے کی بنیاد پر کسی لفظ کی لفظ جلالہ اس کو لفظ جلالہ کہا جاتا ہے، اللہ کا لفظ جلالہ، اسی کی بنیاد پر ساری کائنات قائم ہے۔ کائنات میں جو بھی ہستی اللہ اللہ کہنے والی رہے گی، ہاں جب تک اللہ کا ورد کسی کے زبان پر ہوگا کائنات برقرار رہے گی، اور جس دن اللہ کا ورد کرنے والا کوئی نہیں رہا، آسمان ختم ہو جائیں گے، آسمان کی جو قندیلیں جل رہی ہیں، یہ ستارے چمک رہے ہیں، سورج چاند سب ختم ہو جائے گا، زمین ریزہ سب ختم ہو جائے گا۔ مبارک لفظ، اور اس کی حسن آپ دیکھیں کتنا حسن ہے اس کے اندر۔ یہ لفظ جب کائنات نہیں تھی جب بھی موجود تھا، اور جب کائنات نہیں رہے گی، جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی یہ لفظ موجود رہے گا، یہ نام موجود رہے گا، اللہ۔ اور اتنا حسن ہے اس کے اندر کہ اگر لفظ اللہ کے شروع سے الف ہٹا دیا جائے تو یہ بن جاتا ہے للہ، اللہ ہی کے لیے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ حسن برقرار ہے، دیکھیے اللہ بھی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، 2940 مرتبہ قرآن حکیم کے اندر یہ لفظ آیا ہوا ہے، اتنا پیارا، اتنا خوبصورت، اتنا حسن والا لفظ کہ الف ہٹا دو للہ ہو گیا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہو گیا۔ اور اگر اس لام کو بھی ہٹا دیا جائے تو پھر لہو بن جاتا ہے، یہ بھی قرآن میں موجود ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ الف لام کو ہٹا دیا جائے، الہ، انما الہکم الہ واحد، یہ لفظ موجود ہے، اور سب ہٹا کر صرف لام کو بھی ہٹا دیا، صرف ہا کو باقی رکھا جائے تو ہو بن جاتا ہے، قل هو اللہ۔ جہاں سے بھی ادا کریں گے یہ لفظ آپ کو ویسے ہی نظر آئے گا، ایک حسن، ایک معنوی حسن بھی، ایک ترکیبی حسن بھی، اور ساتھ ہی ساتھ معنوی حسن، معنی کبھی نہیں بدلنا۔ لیکن آپ جب کہیں گے تو اللہ کہیں گے، جب کہیں گے تو اللہ ہی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ سکھایا ہے۔ کوئی ہوا کی برد لگا دے اس کا عمل مقبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، سنت رسول اللہ کے مطابق نہیں ہے۔ اب لفظ اللہ جو بنا ہے الہ سے بنا ہے، الہ کس کو کہا جاتا ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، الہ کس کو کہا جاتا ہے۔ الہ کی ڈیفینیشن اگر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ پھر شرک سے دور ہو جائیں گے۔ الہ کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے اہل علم کہتے ہیں کوئی ہستی اس وقت تک الہ نہیں ہو سکتی جب تک اس کی عبادت نہ کی جائے، کوئی ہستی اس وقت تک الہ نہیں کہلا سکتی جب تک اس کی عبادت نہیں کی جائے۔ مشرکین سب کی عبادت کرتے تھے اس لیے وہ الہ کہلاتے تھے، اور کوئی ہستی اس وقت تک معبود نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنی عبادت کرنے والے کی خالق نہ ہو، اس کی رازق نہ ہو، اس کی مدبر نہ ہو، اور اس کو اختیار نہ رکھتی ہو۔ بات سمجھ میں آتی؟ الہ اس وقت تک نہیں بن سکتا کوئی ہستی جب تک وہ معبود نہ ہو، اس کی عبادت نہ کی جائے، اور معبود اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک جو اس کی عبادت کر رہا ہے اس عبادت کرنے والے کی وہ خالق، مدبر اور رازق نہ ہو، یعنی اس کو پیدا کرنے والی وہی ذات ہے، اس کو رزق دینے والی وہی ذات ہے، اس کو چلانے والی وہی ذات ہے، اس پر اختیار رکھنے والی وہی ذات ہے۔ کہ یہ خاصہ صرف رب العالمین کا ہے، اللہ رب العالمین کا ہے۔ عبادت کسی کی نہیں کی جا سکتی جب اسی کی عبادت کی جو خالق ہے۔ عابد نہیں ہوتا ہے عبادت کرنے والا، وہ عبادت کر رہا ہے نا، تو عبادت کا جو خالق ہے اسی کی عبادت کی، عابد کے جو رازق ہے اسی کی رزق دینے والا، عبادت کا جو مدبر اس کو چلانے والا اور عبادت پر تصرف رکھنے والا۔ کیا کوئی ایسی ہستی کائنات میں ہے جس کو عبادت کا درجہ دے دیا گیا ہے؟ کیا وہ انسانوں کی خالق ہے؟ کیا وہ انسانوں کی رازق ہے؟ کیا وہ انسانوں کی مدبر ہے؟ اور یاد رکھیں انسان کو کون سی چیز مجبور کرتی ہے عبادت کرنے؟ دو چیزیں مجبور کرتی، ایک ہے کمال عظمت اور ایک ہے کمال محبت۔ جس کی عظمت جس انسان کے دل میں بیٹھ جائے اور کمال محبت بیٹھ جائے تب انسان مجبور ہوتا ہے عبادت کرنے میں، اور میرے رب کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ پڑھیے قرآن،
أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، کون ہے وہ جو پریشان حال کی پکار کا جواب دیتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ ارے کیا کائنات میں کوئی ہے اس کے علاوہ کوئی معبود؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، سوچتے بہت کم ہوتا ہے۔ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، مجبور کی پریشان حال کی مجبوری کو سننا، اس کا جواب دینا، یہ ہے کمال علم، کمال علم کامل کی دلیل۔ اور وہ امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اور اس کی تکلیف کو دکھ کو دور کر دینا، یہ ہے کمال قدرت۔ قدرت کمال، کامل قدرت بھی اللہ رب العالمین کے پاس اور کامل علم بھی اللہ رب العالمین کے پاس۔ جو کہہ رہا ہے اس کو پہلے سے علم ہے یہ تکلیف میں ہے، اس کو پہلے سے جانتا ہے اور قدرت رکھتا ہے اس کے دور کرنے پر، اس کو کسی اسباب۔ ہمارا علم اسباب کا محتاج ہے، اللہ کا علم ما فوق الاسباب ہے۔ ہماری قدرت اسباب کے تحت آتی ہے، اسباب کا محتاج ہے، اور اللہ رب العالمین کی قدرت ما فوق الاسباب، اسباب کے اوپر ہے۔ یہ ہے الہ۔ قل هو اللہ احد۔ اس کے بعد تیسرا لفظ آتا ہے احد۔ احد، احد کس کو کہا جاتا ہے؟ احد ایک کو کہا جاتا ہے، ایک۔ اللہ رب العالمین ایک ہے، جنس کے اعتبار سے، نوعیت کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ ایک ہے۔ کوئی جز نہیں اس کا، کوئی کل کوئی جز نہیں، اللہ ایک ہے۔ جتنا بتایا یہ کہا جاتا ہے واحد، ایک لفظ آتا ہے ایک کے لیے، واحد کا لفظ، واحد ایک۔ جب واحد ایک کا لفظ ہوتا ہے تو انسان کے ذہن میں دو اور مخالف تصور آتا ہے۔ اگر واحد ایک ہے تو اس سے پہلے آدھا ہے اور اس کے بعد دو ہے، اس کے پہلے ایک ہے، آدھا ہے، اس کے بعد دو ہے۔ اس لفظ کے اندر یہ احتمال موجود ہوتا ہے کیونکہ بسا قرآن حکیم کی بعض آیتوں میں واحد کا بھی لفظ ہے، انما الہکم الہ واحد، وہاں تو اس کی شان ایکتائی بیان کی ہے، لیکن جہاں پر ان دونوں کو رد کر دیا گیا، اللہ سے پہلے بھی کوئی ہے، اللہ کے بعد بھی کوئی ہے۔ احد کہہ کے بتایا کہ احد اس کو کہا جاتا ہے جس سے پہلے بھی کوئی نہیں، جس کا آدھا بھی کوئی نہیں، اور احد کے بعد جو دو کا تصور ہے وہ بھی کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد۔ اور جب دو کا تصور آتا ہے، جو دو معبود کر لیتا ہے، اللہ نے اس کا بھی رد کیا۔ فطرت اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ جہاں دو تین چار ہو تو ہر شخص، ہر ہستی یہ چاہے گا میری قدرت و کمال کے لحاظ سے ایک دوسرے کے طرف پاکٹ میں جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، اختیار کیا۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اس کے ساتھ کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اگر ایسا ہوتا کہ دو ہوتے یا اللہ کوئی بیٹا اختیار کر لیتا، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا، تو ہر معبود اپنی قدرت کو لے کر ایک دوسرے پر چڑھائی کر لیتا۔ تو یہ رد کر دیا گیا۔ سارا فساد کائنات میں شرک کی وجہ سے ہے، یاد رکھیے۔ یہ عقیدہ بٹھا لے، ساری کائنات میں فساد محض شرک کی بنیاد پر ہے۔ عقیدہ توحید سے امن آتا ہے، ہدایت آتی ہے، اور عقیدہ شرک سے جو ہے فساد آتا ہے۔ عقیدہ شرک ہوگا تو ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ آسمان برابر نہیں رہ سکتی، یہ زمین برابر نہیں رہ سکتی۔ اور کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کا بیٹا ہے تو زمین و آسمان ٹوٹ جائے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا، جو یہ کہہ دے کہ رحمان کا بیٹا ہے تو زمین و آسمان پھٹ جائے۔ اتنا بھیانک عقیدہ، اتنا گندا عقیدہ، اتنا گھٹیا عقیدہ۔ فطرت کے خلاف ہم نے اب جرمن مفکر کا واقعہ بھی ہو گیا۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے صرف ایک آیت ہی کری ہے، قل هو اللہ احد۔ انشاءاللہ زندگی رہی، صحت ہمارا ساتھ دی تو انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر بھی اس کے اگلے حصے کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح حق کہتے ہوئے حق کہنے کی مجھے توفیق عنایت فرمائے، حق کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، تمام لوگوں کو حق سننے، سمجھنے، اس پر غور کرنے، اس کے مطابق ایمان اور عقیدے کی اصلاح کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔